ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد یعنی عبادت گزار شخص تھا۔ اس علاقے کے 3 بھائی ایک بار اس عابد کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ ہمیں سفر درپیش ہے، واپسی تک ہماری جوان بہن کو ہم آپ کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ عابد نے خوف فتنہ کے سبب معذرت چاہی، مگر ان کے مسلسل اصرار پر وہ تیار ہو گیا اور کہا کہ میں اپنے ساتھ تو نہیں رکھوں گا، کسی قریبی گھر میں اس کو ٹھہرا دیجیے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ عابد کھانا اپنے عبادت خانے کے دروازے کے باہر رکھ دیتا اور وہ اٹھا کر لے جاتی۔ کچھ دن کے بعد شیطان نے عابد کے دل میں ہمدردی کے انداز میں وسوسہ ڈالا کہ کھانے کے اوقات میں جوان لڑکی اپنے گھر سے نکل کر آتی ہے، کہیں کسی بدکار مرد کے ہتھے نہ چڑھ جائے، بہتر یہ ہے کہ اپنے دروازے کے بجائے اس کے دروازے کے باہر کھانا رکھ دیا جائے، اسی اچھی نیت کا کافی ثواب ملے گا۔ چنانچہ اس نے اب کھانا اس کے دروازے پر پہنچانا شروع کیا۔ چند روز بعد شیطان نے پھر وسوسے کے ذریعے عابد کا جذبہ ہمدردی ابھارا کہ بیچاری چپ چاپ اکیلی پڑی رہتی ہے، آخر اس کی وحشت دور کرنے کی اچھی نیت کے ساتھ بات چیت کرنے میں کیا گناہ ہے، یہ تو کار ثواب ہے۔ یوں بھی تم بہت پرہیزگار آدمی ہو، نفس پر حاوی ہو، نیت بھی صاف ہے، یہ تمہاری بہن کی جگہ ہے۔ چنانچہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جوان لڑکی کی سریلی آواز نے عابد کے کانوں میں رس کھولنا شروع کر دیا۔ دل میں جوش برپا ہوا۔ شیطان نے مزید اکسایا، یہاں تک کہ نہ ہونے کا ہو گیا، یعنی اس نے زنا کر لیا، حتیٰ کہ لڑکی نے بچہ بھی جنم دیا۔ شیطان نے دل میں وسوسوں کے ذریعے خوف دلایا کہ اگر لڑکی کے بھائیوں نے بچہ دیکھ لیا تو بڑی رسوائی ہوگی، لہٰذا عزت پیاری ہے تو نو مولود کا گلا کاٹ کر زمین میں گاڑ دے۔ وہ ذہنی طور پر تیار ہو گیا، پھر فوراً وسوسہ ڈالا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی ہی اپنے بھائیوں کو بتا دے، بس عافیت اسی میں ہے کہ نہ رہیں باز نہ بجے بانسری، دونوں ہی کو ذبح کر ڈال۔ الغرض عابد نے جوان لڑکی اور ننھے بچے کو بے دردی کے ساتھ ذبح کر کے اسی مکان میں گڑھا کھود کر دفن کر کے زمین برابر کر دی۔ جب تینوں بھائی سفر سے لوٹ کر عابد کے پاس آئے تو اس نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، آپ کی بہن فوت ہو گئی ہے، آئیے اس کی قبر پر فاتحہ پڑھ لیجئے۔ چنانچہ عابد انہیں قبرستان لے گیا اور ایک قبر دکھا کر جھوٹ موٹ کہا، یہ آپ کی مرحومہ بہن کی قبر ہے۔ چنانچہ انہوں نے فاتحہ پڑھی اور رنجیدہ رنجیدہ واپس آ گئے۔ رات شیطان ایک مسافر کی صورت میں تینوں بھائیوں کے خوابوں میں آیا اور اس نے عابد کے تمام سیاہ کارنامے بیان کر دیے اور تدفین والی جگہ کی نشاندہی بھی کر دی کہ یہاں کھودو۔ چنانچہ تینوں بھائی اٹھے اور ایک دوسرے کو اپنا خواب سنایا۔ تینوں نے مل کر خواب میں کی گئی نشاندہی کے مطابق زمین کھودی تو واقعی وہاں بہن اور بچے کی ذبح شدہ لاشیں موجود تھیں۔ وہ تینوں عابد پر چڑھ دوڑے۔ اس عابد نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ انہوں نے بادشاہ کے دربار میں اس کی شکایت کر دی۔ عابد کو اس کی عبادت خانے سے گھسیٹ کر نکالا گیا اور سولی دینے کا فیصلہ ہوا۔ جب سولی پر چڑھانے کے لیے لایا گیا تو شیطان اس پر ظاہر ہوا اور کہنے لگا، مجھے پہچان، میں تیرا وہی شیطان ہوں جس نے تجھے عورت کے فتنے میں ڈال کر ذلت کی آخری منزل تک پہنچایا ہے۔ خیر گھبرا مت، میں بچا سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تجھے میری اطاعت کرنی ہوگی۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ عابد نے کہا کہ میں تیری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے اور کافر ہو جا۔ بد نصیب عابد نے کہا، میں خدا کا انکار کرتا ہوں اور کافر ہوتا ہوں۔ شیطان ایک دم غائب ہو گیا اور سپاہیوں نے فوراً اس بد نصیب عابد کو دار پر کھینچ لیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی عورت کے فتنے سے بچنے کا ذہن دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس مردوں کو برباد کرنے کے لیے سب سے بڑا اور برا ہتھیار عورت ہے۔ بد نصیب عابد اپنے پاس جوان لڑکی کو رکھنے کے لیے تیار ہو گیا اور پھر شیطان کے دو میں آ کر کھانا اس کے دروازے تک پہنچانے لگا، اور بس یوں اس نے شیطان کو صرف انگلی پکڑائی تھی کہ اس چال باز نے ہاتھ خود ہی پکڑ لیا اور آخرکار پروردگار عز و جل کا انکار کروا کر اس کو سولی پر چڑھا کر ذلت کی موت مروا دیا۔ ناظرین، یہ سب کچھ شہوت پرستی ہی کا نتیجہ ہے۔ شہوت یعنی بری خواہش نہ صرف انسان کو انسان سے درندہ بنا دیتی ہے بلکہ اسے انتہائی شرمناک افعال کا ارتکاب کرنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان ذلیل و رسوا بھی ہوتا اور سچی توبہ نہ کرنے کی صورت میں آخرت کے دردناک عذاب کا حقدار بھی بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفسانی خواہش یعنی نفس کی بری خواہش کی تکمیل کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، گھڑی بھر کے لیے شہوت کی تسکین طویل غم کا باعث ہوتی ہے۔ یقیناً کوئی عام شخص ہو یا نامحرم رشتہ دار، بس پردے ہی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے، ورنہ مرد و عورت کا اپنے نفس پر اعتماد کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا یا بے تکلف ہونا بے حد خطرناک نتائج لا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، مرد کی تائے زاد بہن، چچا زاد بہن، ماموں زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، خالہ زاد بہن سے پردہ ہے۔ ان سب کو انگلش میں کزن کہتے ہیں۔
ان سے تنہائی اختیار کرنا، بے تکلف ہونا، ہنسی مذاق وغیرہ کرنا بے حد خطرناک نتائج لا سکتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے، سالی، بھابھی، چچی، تائی، ممانی سے بھی پردہ ہے۔ ان سے بھی تنہائی اختیار کرنے، بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو اپنے نفس پر اعتماد کرے، اس نے برے کذاب یعنی بہت بڑے جھوٹے پر اعتماد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب بھی کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے، ان کے ساتھ تیسرا شیطان ضرور ہوتا ہے۔ اسی حدیث پاک کے تحت مفسر کرام فرماتے ہیں، جب کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے، خواہ وہ دونوں کیسے ہی پاک باز اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اور کسی نیک مقصد کے لیے ہی جمع کیوں نہ ہو، مگر شیطان دونوں کو برائی پر ضرور ابھارتا ہے اور دونوں کے دلوں میں ضرور جوش پیدا کرتا ہے۔ خطرہ ہے کہ گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس لیے ایسی خلوت یعنی تنہائی میں جمع ہونے سے بہت ہی احتیاط چاہیے۔ گناہ کے ثواب سے بھی بچنا لازم ہے۔ بخار روکنے کے لیے نزلہ اور زکام کو روکو۔ جب کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ تنہائی میں اکٹھی ہوتی ہے، تو شیطان کے لیے یہ ایک نفیس موقع ہوتا ہے۔ وہ ان دونوں کے دلوں میں گندے وسوسے ڈالتا ہے اور ان کی شہوت یعنی بری خواہش کو بھڑکاتا ہے، حیا ترک کرنے اور گناہوں میں ملوث ہو جانے کی ترغیب دیتا ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس و شیاطین کی شرارتوں اور سازشوں سے محفوظ رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے۔ ایسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔